أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین، آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے 29ویں پارے پر بات کریں گے. اس میں سورہ ملک سے سورہ مرسلات تک 11 صورتیں آئی ہیں، اور واضح ہے کہ 11 صورتوں کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا قدر مشکل کام ہے. تو آج ہم اس پارے سے 4 اہم نکات پر گفتگو کریں گے، اور وہ نکات ہیومن بیہیویئر کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس پر ہوں گے. ہم پہلا نکتہ لیتے ہیں سورہ ملک سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو ایجاد کیا، زندگی کو ایجاد کیا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرنے والا ہے. ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ کس کا عمل حسین ہوتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بہت ہی عزیز بھی ہے اور بہت غفور بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے. ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ دنیا میں ہم ایک ایگزامینیشن ہال کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم جس پوزیشن میں بھی رکھے گئے ہیں وہ ہمارے لیے ایگزامینیشن کا پیپر ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تو وہ ایک پیپر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت سے نوازا تو وہ ایک پیپر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی تو وہ بھی ایک پیپر ہے. ان سب کے بارے میں آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے، ہم اکاؤنٹیبل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو غریب پیدا کیا، اگر کوئی انسان بیمار ہے، اور اگر کوئی انسان کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے، تو وہ سب اس کے لیے ایگزامینیشن کے پیپرز ہیں. شکر کا ایگزامینیشن ہے، صبر کا ایگزامینیشن ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، زندگی کو بامقصد بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل میں ہمارا امتحان ہے. اور اس ایگزامینیشن ہال میں ہمارا ہر لمحہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگ اس پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ان کی زندگیوں میں بے شمار مسائل پائے جاتے ہیں، ان کے بہت سے بیہیویئرل پرابلمز ہوتے ہیں. میرے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں، لوگ اپنی بیویوں کو بے تحاشا مارتے ہیں، جیسا کہ جانوروں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے. انہیں ذرا برابر احساس نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن انہیں اپنے اس جارحانہ عمل کا جواب دینا ہوگا، بلکہ بدترین سزا انہیں ملے گی. کچھ نوجوان ہوتے ہیں جو سیکسول امورالٹی کا شکار ہو گئے ہوتے ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ ان کے ایک ایک عمل کا خدا کے پاس جواب دینا ہے. دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتتے ہیں، لیکن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس انہیں جواب دینا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زبان کو بے تحاشا چلاتے ہیں اور دوسروں کے جذبات کو مجروح کر دیتے ہیں، لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، ایموشنلی ہرٹ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بے فائدہ زبان چلاتے اور بات چیت کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اپنی مصیبت کا ہمیشہ گلا شکوہ کرتے رہتے ہیں. ایک ایک پیپر ہے، ایک ایک پہلو اور ایک ایک اپرچونٹی اور ایک ایک پرابلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ عمل کے ذریعے سے ہم انر پرسنالٹی کو کیسے بیوٹیفل بناتے ہیں. آدمی اپنی ظاہری زندگی کو تو خوبصورت بناتا ہے،
لیکن جو انر پرسنالٹی ہے اس کو بھی خوبصورت بنایا جائے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ نقطہ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دولت دی ہے، کسی کی تجارت چمکی ہوئی ہے، کسی کے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، خوشحال زندگی ہے، تو 2 باغ والوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں بیان کیا، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں غریبوں کا بھی شیئر ہے، ان کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ نادان ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب ان کا ہے، حالانکہ مال بھی ایک امتحان ہے، اور مال کے ہم امین بنائے گئے ہیں، مال کے ہم مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اور ہمارا امتحان یہ ہے کہ جو ہماری ضرورت سے زیادہ چیزیں ہمیں ملی ہیں ان میں بندگان خدا کا حق ہم ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو 2 باغ والوں میں ایک ایروگنٹ تھا اور ایک سافٹ نیچرڈ تھا، تو اس نے اپنے اس ساتھی کو جس کا اسٹیٹ بڑا تھا، جس کے پاس باغات کی تعداد کثیر تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ کل ہم فصل کاٹنے کے لیے جائیں گے اور ہم اپنے باغ کے پاس کسی غریب کو پھٹکنے نہیں دیں گے۔ تو اس بندے نے اسے یاد دلایا کہ تمہارا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اس کا احسان ہے، اس نے تم کو سب کچھ دیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آخرت تو آنے والی نہیں ہے، اگر آئے گی تو وہاں بھی ہم مست رہیں گے اور وہاں بھی ہم خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ اگلے دن ہوا یہ کہ جب وہ اپنی کھیت میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک آفت آئی جس کے نتیجے میں ساری فصل تباہ ہو گئی، وہ کف افسوس ملتے رہ گیا۔ اس واقعے کو سنا کر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یہ میسیج دے رہا ہے کہ یاد رکھو کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملا ہے، اور جب چاہے گا وہ واپس لے سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ، ہمیں زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہماری موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور آج کی دنیا میں جو لائف پلاننگ کے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں ان میں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے، begin with the end in mind، یعنی کہا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو تصور کرو کہ تمہاری موت واقع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد تم دیکھو کہ تمہارا جنازہ اٹھ رہا ہے، اور تم تصور کی آنکھوں سے دیکھو کہ تمہارے جنازے کے ساتھ تم خود جا رہے ہو۔ دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں تمہارے جنازے میں، غور سے سنو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں مرنے والے کے بارے میں۔ تمہاری تدفین ہو گئی اور گھر واپس لوٹے تو تلقین کی مجلس سے تصور کرو کہ تمہارے گھر کا ایک بندہ، تمہارا ایک ساتھی، تمہارا ایک پڑوسی، اور تمہارا ایک ایسا فرد جو تمہاری کمپنی میں ساتھ رہا، یا تمہارا باس ہے، یہ تمہارا سب آرڈینیٹ ہے، اب وہ کھڑے ہو کر تمہارے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تم غور سے سنو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی زبان سے تمہارے لیے کلمات خیر جاری ہونا چاہیے تو زندگی کو ابھی سے درست کرو تاکہ مرنے کے بعد لوگ تمہیں اچھے نام سے یاد رکھیں۔ تو begin with the end in mind۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ۔ کہا کہ جب جان حلق کے پاس آ کر اٹک جائے، اگر آپ کو کسی مرنے والے کو دیکھنے کا موقع ہوا ہو تو ان آیتوں میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ آپ ریممبر کر سکتے ہیں، ریکال کر سکتے ہیں۔ مرتے وقت یہاں غرغراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور ابھی جان پوری طرح سے نکلی نہ ہو تو آخری وقت میں انسان کہتا ہے کہ کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرے، یا مرنے والا کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، یا مرنے والے کی حالت غیر ہے تو آپس میں رشتہ دار کہتے ہیں کہ حکیم کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، میڈیسن دو۔ اس وقت انسان کو معلوم ہو جاتا ہے اندر سے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ، آج فراق ہونے کا دن، آج دنیا سے جانے کا دن ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ترجمہ ایک تو یہ کیا گیا کہ پنڈلی سے پنڈلی جس دن جڑ جائے گی، اور بعض لوگوں نے ترجمہ کیا اور وہ بہت اچھا ترجمہ ہے کہ انسان کو جب معلوم ہو جائے گا کہ آج دنیا چھوڑ کر جانے کا ہے،
اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر جائے گی اور انسان کی لاش جب لٹا دی جائے گی تو پیر کے دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج کا دن خدا کی طرف لوٹنے کا دن ہے۔ وہاں جا کر انسان اپنے ایک ایک کیے کا، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دے گا، ایک ایک پائی کا حساب دے گا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دے گا، ایک ایک لفظ کا حساب دے گا جو اس نے اپنے سوشل میڈیا میں لکھا تھا، ایک ایک بات کا جواب دے گا جو وہ ترنگ میں آ کر دوسروں کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ یاد رکھنا چاہیے، یہ تیسرا نکتہ ہے۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کی خدمت کریں خالصتاً اللہ کے لیے کریں۔ سورہ دہر میں اس کا ذکر آیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مومنین جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں، اور جو لوگ جیلوں میں پھنسے ہوتے ہیں انہیں چھڑاتے ہیں، نکالتے ہیں، ان سب کے عوض میں لوگوں سے نہ وہ بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں، وہ خالصتاً لوجہ اللہ کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ خدمت کرتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے کاموں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں اگر فوٹو کھینچنے کا جذبہ ہے، سوشل میڈیا میں ڈالنے کا جذبہ ہے، نام و نمود کا جذبہ ہے، تو درست کرنا چاہیے۔ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم انسانوں کی خدمت کریں اور آخرت کا خوف پیدا کریں۔ خواتین حضرات، یہ تھی وہ باتیں جو اس سورے سے آپ کے سامنے مجھے پیش کرنی تھی، اور خاص کر پرسنالٹی ریفارمیشن کے حوالے سے۔ اب ہم ایک نئے موضوع پر بات کریں گے، اور آج جن آیتوں پر ہم بات کریں گے وہ سورہ نمبر 71 آیت نمبر 1 to 20 اور سورہ نمبر 74 آیت نمبر 11 سے 26۔ اس میں دراصل ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سوشل انفلوئنس کے موضوع کے تحت بات کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد داعی ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم قول سے بھی اپنے عمل سے بھی بندگان خدا کے سامنے دین کی شہادت پیش کریں۔ ہمارا ایک ایک بیہیویئر، ہمارا ایک ایک ایکٹ، ہمارا ایک ایک کام، ہماری ایک ایک سوشل سروس کی ایکٹیویٹی، یا دنیا میں ہم جو کچھ کام کرتے ہیں اس میں یاد رکھیں کہ دعوت پنہاں ہے، اس میں ہم سوشل انفلوئنس کریٹ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں اثرات بڑھے۔ ہمارا نہیں ہے، ہماری ذات کا نہیں ہے، ہمارے پیغام کا۔ ہم اسلام کے نمائندے ہیں، تو اسلام کے سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں وسعت پیدا ہو، وہ جو سوشل انفلوئنس کریٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہر داعی کا کام ہوتا ہے۔ ہم نے جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ نوح ہے، اور اس کے پہلے رکوع سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ آیتوں کی مقدار زیادہ ہے، اس لیے ان ساری آیتوں کو پڑھ کر سنانے کے بجائے اس کا مضمون اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر آخر میں اس سے جو سوشل انفلوئنس کے نقطے نکلتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سورت کی شروعات ہوتی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ پھر اور 18 آیتیں چلتی ہیں۔ کہا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائے قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے درمیان ایک کھلا ڈرانے والا، وارن کرنے والا نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے حدود کا احترام کرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور ایک وقت مقررہ تک تمہیں اچھی زندگی دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجل آ جائے، مدت پوری ہو جائے، تو اسے 1 سیکنڈ کے لیے
نہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے نہ اس میں تعجیل ہو سکتی ہے، بلکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے تو وہ اٹل اور فائنل ہوتا ہے۔ کہا کہ اے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، لیکن میری دعوت کے نتیجے میں ان کے فرار ہی میں اضافہ ہوا، وہ میری دعوت کی طرف آئے نہیں، اور میں نے ان میں سے ایک ایک فرد کو پکارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا، لیکن یہ ہے کہ میں جتنا بلاتا رہا وہ فرار کی راہ اختیار کرتے رہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے اور اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتے تھے اور ضدی بن گئے تھے، اور نہایت تھی زبردست استکبار کیا انہوں نے۔ پھر میں نے انہیں پبلک پروگرام کے ذریعے سے بھی دعوت دی اور پرسنل ملاقاتوں کے ذریعے سے بھی، تنہا بھی انہیں میں نے دعوت دی۔ ان سب کے نتیجے میں ان کے اندر ذرا برابر بھی تیری طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ میں نے ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تم پر وہ موسلا دار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال عطا کر رکھا ہے، جو اولاد عطا کر رکھا ہے، ان سے مزید فضل عطا کرے گا، مدد کرے گا، ان میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے پانی کی فراوانی پیدا کر دے گا، نہریں بہا دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تم پہچانتے نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے کچھ دلائل پیش کیے اور کہا کہ پروردگار نے تم کو مرحلہ بمرحلہ پیدا کیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت آسمان بنایا، تہ بتہ، اور 7 آسمان پیدا کیے، اس نے چاند کو منور بنایا، سورج کو اس نے چراغ بنایا، اور اس نے تمہیں زمین سے اگایا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا دیا تاکہ تم اس میں سکون سے چلو اور پھرو اور راستے تلاش کرو۔ خواتین و حضرات، یہ بہت خوبصورت دعوت ہے، بہت پرسوز دعوت ہے۔ اگر آپ اس میں ایک ایک آیت پر رک کر غور کریں گے تو دلوں کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی آیتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کچھ ان کے بس میں تھا نچوڑ دیا، انٹلیکچول لیول پر بھی لوگوں کو سمجھایا، ایموشنلی بھی سمجھایا، اپیل بھی کیا، ڈرایا بھی، دلائل بھی پیش کیے، کسی صورت میں قوم نے مان کر نہیں دیا سوائے چند لوگوں کے۔ یہ جو نبی کا طریقہ ہوتا ہے، قرآن نے اس لیے پیش کیا کہ ہم دائی کی حیثیت سے ان انبیاء سے روشنی پائیں، اور جو دعوت کے مختلف طریقے قرآن نے بیان کیے ہیں، آپ کا جو سچویشن ہوگا، آپ جس پس منظر میں کام کرتے ہوں گے، وہاں کہیں نہ کہیں قرآن سے آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، کبھی کسی اور نبی کی زندگی میں، اور الٹیمیٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس سے ہمیں دعوت کے معاملے میں رہنمائی ملتی ہے، طریقے ملتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جو سوشل سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے، اس میں ایک موضوع ہے سوشل انفلوئنس، یعنی سماج میں ہم کیسے اپنے اثرات کو بڑھائیں اور پیدا کریں۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ طریقے گنواتا ہوں۔ نمبر 1 ہے پرسنل اپیل۔ جب آپ بات کریں کسی سے تو آپ پرسنل لیول پر بھی اپیل کر سکتے ہیں۔ آپ کا کولیگ ہے تو بحیثیت کولیگ ایڈریس کر سکتے ہیں، آپ کا کلاس میٹ ہے تو بحیثیت کلاس میٹ ایڈریس کر سکتے ہیں، آپ کا محلے والا ہے تو اس کے حیثیت سے آپ ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اور آخری جو ہمارا رشتہ ہے وہ ایک ملک کے رہنے والے ہیں اور کنٹری مین اور بردرن اس لحاظ سے، تو اہل ملک کو جب ایڈریس کریں گے تو آپ کہیں گے برادران وطن،
تو پرسنل اپیل کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اجنبی بن کر یا ہائر پلیٹ فارم سے بات نہ کریں بلکہ ان کے ایک فرد کی حیثیت سے بات کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی گفتگو میں آپ دیکھیے کہ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اے میری قوم کے لوگوں، گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قوم کا ایک حصہ مانا، قوم کا ایک فرد مانا، بلکہ انبیاء تو اس قوم کے لیے جس طرح سے گھر کے لیے باپ کا درجہ ہوتا ہے ویسے قوم کے لیے نبی کا درجہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو ایڈریس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں۔ یہ نمبر 1 ہے، سوشل انفلوئنس کو بڑھانے میں آپ پرسنل ریکویسٹ کا ٹون اپنائیں۔ نمبر 2 طریقہ ہوتا ہے پرسویشن کا، فالو اپ کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی مال میں جاتے ہیں، فوڈ کورٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ آپ کے سامنے لا کر کوئی ڈرنک دیتے ہیں یا کوئی سویٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیمپل لے کھا کر دیکھیے۔ ایک مرتبہ آپ کھاتے ہیں، اچھا لگتا ہے تو پھر وہ آپ کو اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ اندر جاتے ہیں، پھر مٹھائی کی دکان دیکھتے ہیں اور آپ کو کوئی چیز پسند آئے تو لیتے ہیں۔ یہ میتھڈ اصل میں پرسویشن کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چھوٹی چیز کے لیے جب نو نہیں کہتے، آپ لوگوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، موقع دیتے ہیں اور ان کا سیمپل لیتے ہیں، تو دوسری مرتبہ جب وہ ریکویسٹ کرتے کہ اندر آئیے دکان میں، تو آپ نو اس بار بھی نہیں کہہ سکتے، چونکہ آپ کے مزاج کے اندر کنسسٹنسی ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے نو نہیں کہا تو دوسری مرتبہ بھی نو نہیں کہتے۔ دعوت کے میدان میں یہ بہت ضروری ہے کہ ایک مرتبہ وہ آپ کی کوئی ایک بات مان لے، کوئی ایک کتاب پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، یا آپ نے افطار پارٹی دی تو کسی ایک پارٹی میں وہ آتا ہے، تو اس کے بعد پھر دعوت کے مواقع کھلتے ہیں۔ تو پرسویشن کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چھوٹے ریکویسٹ سے کام شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بڑے ریکویسٹ کے لیے وہ فرد آمادہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فالو اپ بھی ہوتا ہے، کمپنیز تو فالو اپ کرتی ہیں، بار بار آپ کو یاد دلاتی ہیں، میل بھیجتی ہیں، فونز کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے فالو اپ کیا، پرسویشن کیا، کہا کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ پرسویشن کا میرا حال یہ تھا کہ رات دن میں ان کے پیچھے پڑا رہا۔ یعنی یہ ہے کہ میں نے ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقت متعین کر لیا ہو، جب بھی موقع ملتا تھا، جب بھی کوئی اپورچونٹی ملتی تھی، وہ دن ہو کہ رات، میں ان کے درمیان حاضر ہوتا تھا، میں تیری دعوت ان کے سامنے پیش کرتا تھا۔ اور ایک اور بات یہ بھی انہوں نے کہا کہ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ یعنی یہ ہے کہ پرسویشن کا میرا طریقہ یہ تھا کہ جہاں میں اعلان کے ذریعے سے، پبلک ایڈریس کے ذریعے سے، اجتماعیت کو جہاں میں ایڈریس کر سکتا تھا وہاں میں نے ایڈریس کیا، اور جہاں خاموشی سے گروپ بنا کر تنہائی میں بات کرنا مقصود ہو تو وہاں وہی طریقہ اپناتا تھا۔ پرسویشن میں نے کیا، میں نے فالو اپ کیا، اور ایک ایک بندے تک میں پہنچ کر تیری دعوت پہنچاتا رہا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے دعوت کا، سوشل انفلوئنس کا۔ تیسرا طریقہ ہے ریسیپروسٹی کا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ سنت بتائی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو، اس کے ریسیپروکیشن میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم نے مجھ سے جو عہد کیا اسے وفا کرو، میں نے تم سے جو عہد کیا وفا کروں گا۔ یہ جو قرآن کا اصول ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا کہ تم اپنے رب سے مغفرت چاہو اور اس کے ریسیپروکیشن میں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ تو یہ آج کی دنیا میں ایکسچینج آفر بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک ایکسچینج آفر ہے کہ تم اپنے گناہوں کو خدا کے سامنے رکھ کر معافی مانگو، خدا اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف لوٹے گا اور تمہارے لیے آسمان کے خزانے کھول دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا کہ مغفرت چاہو اپنے رب سے، اور بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے سوشل انفلوئنس کا۔
چوتھا جو میتھڈ ہے اس کو کہتے ہیں انسینٹیو میتھڈ. یعنی یہ ہے کہ آپ جب دعوت دے رہے ہوں تو اس میں لوگوں سے کہیں کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں تمہارا بھلا ہوگا، تمہارے لیے خیر ہوگا. یہ گویا کہ ایک آفر ہوتا ہے، اور اس آفر کے ذریعے سے بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کی طرف دعوت دی. یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ ہے وہ آفر کہ اگر تم مغفرت چاہو تو اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اموال سے بھی اولاد سے بھی مدد پہنچائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. پانچواں جو طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں انسپریشنل اپیل، دلوں کو ٹچ کرنا، جذبات کو ٹچ کرنا، لوگوں کو انسپائر کرنا اور ان کے اندر انتھوزیازم کو پیدا کرنا. ایسا اسٹرانگ اپیل اور ایسا اسٹرانگ بلیف کہ جس میں لوگ اپنے ویلیوز کو تلاش کریں، لوگ اپنے آئیڈیلز کو تلاش کریں. کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے قائل نہیں ہو، تم اس کے تقدس کو پہچانتے نہیں ہو، وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا بڑا ہے، تم اس کے وقار کو نہیں پہچانتے ہو. یہ پانچواں طریقہ تھا. چھٹا طریقہ سوشل انفلوئنس کا وہ ہے ریشنل اپیل. بات کریں تو دلائل دیں، سائنٹیفک پروفز دیں، اور آج کی دنیا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کوٹ کر سکیں، سورسز بتا سکیں. یہی تو ہے انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں، جب آپ انفارم کرتے ہیں تو سورسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ریشنل اپیل کرتے ہیں. اور یہ جتنے مس انفارمیشن کا جو زمانہ چل رہا ہے جس میں غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ان میں نہ کسی سورس کا ذکر ہوتا ہے اور نہ کوئی عقلی بات ہوتی ہے. یہاں دیکھیے کہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اب آپ دیکھیے کہ آسمان کے کریشن پر وہ بات کر رہے ہیں، سورج اور چاند میں جو ٹیکنیکل ڈفرنس ہے اس پر وہ بات کر رہے ہیں. پھر بتا رہے ہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لیے پھیلا دیا اور اس سے بے شمار فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ، سمندر، ندی سب بنائے، لیکن راستے بھی پیدا کیے جس سے انسان سفر کرتا ہے، آگے کی راہ تلاش کرتا ہے. یہ سب وہ ریشنل پروف انہوں نے پیش کیے. خواتین و حضرات، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس صورت کے اندر تو ہمیں 6 طریقے ملتے ہیں. آپ کا یہ کام ہے کہ مزید غور و فکر کریں کہ سوشل انفلوئنس پرٹیکولرلی اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اور کیا کیا میتھڈز ہو سکتے ہیں اور کن کن ٹیکنکس کو اپنایا جا سکتا ہے. ایک اور میتھڈ ہے جو سوشل انفلوئنس بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور وہ نبی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلام مخالف لیڈرز تھے وہ اپنی اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے، کفر کا دائرہ بڑھانے کے لیے، کفر کا سوشل انفلوئنس بڑھانے کے لیے وہ اختیار کرتے تھے. اور اس میں سے ایک میتھڈ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اگر ٹیکنیکلی کہنا چاہیں تو لیجیٹیمیٹنگ میتھڈ. کسی کے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ یہ لیجیٹیمیٹ دعوت ہے یا ان کی دعوت ہمارے باپ دادا کی دعوت سے ٹکراتی ہے، یہ انلیجیٹیمیٹ ہے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کی باتیں صحیح نہیں ہیں، ان کی کتابیں صحیح نہیں ہیں، ان کا حلیہ صحیح نہیں ہے. اسی میتھڈ کو سرداران قریش نے استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے. سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی. اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھوڑو مجھے، میں نے اسے اکیلا پیدا کیا تھا، آج میں اس سے بدلہ لوں گا. وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اسے ڈھیر سارا مال عطا کیا تھا. وبنینا شہودا، حاضر باش اولاد میں نے اسے عطا کیے تھے. ومہدت له تمہیدا، اور ریاست کی راہ میں نے اس پر ہموار کر دی تھی. پھر مزید
وہ تما رکھتا ہے کہ اور کچھ ملے گا. نہیں، یہ تو ہماری آیتوں کا سخت ترین دشمن ہے. ہم اسے ایک کٹھن چڑھائی چڑھائیں گے. اور اس کے بعد اس کا کردار دیکھیے سوشل انفلوئنس کا. انہو فکر وقدر، اس نے سوچا اور ایک بات بنائی، ایک اندازہ لگایا اسلام کے خلاف لوگوں کو روکنے کے لیے کیا ٹائٹل دیا جائے، کیا الزام لگایا جائے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ فقتل کیف قدر، خدا کی مار اس پر، کیسا غلط اندازہ اس نے لگایا. ثم قتل کیف قدر، پھر مزید ہلاکت ہے اس کے لیے. اس نے کیا اندازہ لگایا، کیسی بات بنائی. ثم نظر، یوں آنکھ اٹھا کر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، تیوری چڑھائی، منہ بسورا. ثم ادبر واستکبر، اور پیٹ پھیر کر چلتے ہوئے استکبار کے ساتھ اس نے کہا وقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو زمانے دراز سے چلا آتا ہوا جادو ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہے، خدا کا کلام نہیں ہے. یہ گویا کہ اس نے لیجیٹیمائز کرنا اپنی بات کو کہ میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے، یہ ہمارے باپ دادا کا راستہ صحیح ہے. نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ خدائی کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام ہے. میتھڈ ایک ہے، دونوں استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ گفتگو کریں تو آپ جو ہے اسلام کی دعوت کو لیجیٹیمائز کر کے پیش کریں کہ یہ تمہاری فطرت کی آواز ہے، اس میں راشد الدلیل موجود ہے، اس میں دنیا کے بعد آخرت کی زندگی کی بھلائی پوشیدہ ہے. یہ ساری باتیں ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے. خواتین حضرات، یہ تھی وہ باتیں جو دو صورتوں کے پس منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. آج کا جو کی انفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پازیٹیو میتھڈز ہیں وہ آپ اپنائیے اور اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ایکسپیرینس کر کے دیکھیے. اپنی بیوی سے بات کرنے، اپنے بچوں سے بات کرنے، اپنے ساتھیوں سے بات کرنے، اپنے دائرے احباب میں گفتگو کرنے کے لیے ان میں سے مختلف میتھڈز کو ٹیکنیکلی اپلائی کر کے دیکھیے کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے آپ کر کے دیکھیں. اور کبھی بھی آپ امت مسلمہ کے درمیان کسی کو اللیجیٹیمیٹ قرار نہ دیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے جو لوگ کرتے ہیں. ہر کلمہ گو کی قدر کریں. کام کرنے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں. کسی کو کسی جماعت اور کسی گروپ سے متنفر نہ کریں. اگر کریں گے تو بہت بڑا بار گناہ سمیٹیں گے اور قیامت کے دن اس کا وبال ہوگا. اور دعوت پیش کرنے کے لیے تیسرا نکتہ یہ ہے کہ آپ کوئی رشتہ تلاش کیجئے جن کے درمیان آپ دعوت کرنا چاہتے ہیں. کوئی کڑی تلاش کیجئے اور آپ انہی میں سے ایک فرد ہی اس طرح سے گفتگو کریں تو بات آسانی سے دلوں میں پہنچتی ہے. اس پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. کل عید الفطر کا چاند نظر آ جائے یا رمضان کی رات باقی رہے، ہر دو صورت میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام اپنے متعین وقت پر نشر ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا داعی بنائے اور دعوت کو پہنچانے کے جو قرآنک میتھڈز اور اپروچز ہیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.